بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاء آل لوط المرسلون. اب واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے، انہیں سنانے کے لیے، انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے. پیچھے بھی ہم سورہ یونس میں، سورہ ہود میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ اعراف میں بھی. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آل لوط کے پاس مرسل یعنی بھیجے ہوئے لوگ یعنی فرشتے آئے. قال انکم قوم منکرون، وہ لوگ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، اجنبی تھے. شہر کے لوگوں کو تو، قوم کے لوگوں کو لوط علیہ السلام جانتے تھے، ان کو نہیں جانتے تھے، تو فرمانے لگے کہ تم اجنبی لوگ نظر آتے ہو. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، انہوں نے پھر اس کی تشریح کی کہ ہم آپ کے پاس اس معاملے میں آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں. عذاب کے بارے میں ان لوگوں کو شک ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب آنے والا نہیں ہے، اپنی گمراہی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور عذاب آئے گا بہت زیادہ. اگر نافرمانی کریں گے، معصیت کریں گے تو عذاب آئے گا. یہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. مطلب اب حق یہی ہے کہ نہیں ماننے والوں کو ان کے نہ ماننے کی سزا دی جائے. اب حق یہی پر ہے، یہی ہے، اور جو لوگ مان چکے ہیں انہیں نجات دی جائے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے اہل و عیال کو رات کے کچھ حصہ باقی رہ جائے تو اپنے گھر والوں کو جو اہل ایمان ہے انہیں لے کر نکل جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور گھر والوں کے پیچھے پیچھے آپ چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. جب تم نکل جاؤ گے اور عذاب آئے گا تو جو بھی آوازیں آئے گی، جو بھی آئے گا، تم اس وقت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا گیا تم وہاں پر گزرتے چلے جانا، سیدھے وہاں پر چلے جانا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اپنا یہ فیصلہ وہاں پر پہنچا دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. صبح کے وقت جب لوگ بہت میٹھی میٹھی نیند میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما دے رہے ہیں کہ ان کی جڑ ہی کاٹ دی جائے گی. جب پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی تو ان کی کوئی جڑ ہی باقی نہیں رہے گی، ان کو کوئی نسل ہی باقی نہیں رہے گی. ان کی مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہوتے یہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، اب شہر کے جو لوگ تھے جو انتہائی برائی میں مبتلا تھے، ان کی برائیاں اتنی زیادہ تھیں، کوئی ایک برائی نہیں تھی. سب سے بڑی تو جو برائی تھی وہ ان کی جو ہم جن سے پرستی تھی، یہ ان کے اندر تو تھی ہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری برائیاں اس قوم میں پائی جاتی تھیں. راستہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، کوئی بھی قافلہ ان کے علاقے سے بخیریت گزر نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی ان کے علاقے میں چلا جائے تو وہ ایک دن کا بھی اس کو دینے کے روادار نہیں ہوتے تھے، بھوکا پیاسا اسے مار ڈالتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی جو ان کی گمراہی تھی وہ ہم جن سے پرستی، جو کام اللہ تعالیٰ نے انتہائی حرام کر دیا تھا، وہ اس کام کو اچھا سمجھتے ہوئے، اور پوری کی پوری قوم اس میں مبتلا ہو گئی تھی، اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کا ساتھ انہیں دیتی تھی. تو وہ لوگ، ان کے قوم کے جو لوگ تھے، جب دیکھے کہ کچھ نوجوان آئے ہیں، خوبصورت نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر میں، تو لوگ بےتاب ہو کے اور خوش ہوتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں. لوط علیہ السلام گھبرا جاتے ہیں. قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، سب آ کر ان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. اتنے عجیب غریب لوگ تھے یہ لوگ، یہ کھلم کھلا نافرمانی اور معصیت کرتے تھے. کچھ خوبصورت نوجوان انہیں نظر آئے، جا کے لوط علیہ السلام کو گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے.
تو لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ابھی اتنا زیادہ سرکشی میں مبتلا ہیں کہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا بھر کے ٹھیکیدار بننے سے منع نہیں کیا تھا، تم ہمیں کیوں منع کر رہے ہو؟ اولم ننہک عن العالمین، پوری دنیا والوں کی ذمہ داری کیوں لے کے بیٹھے ہو اور ہمیں کیوں اس کام سے منع کر رہے ہو؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کام میں مبتلا ہونا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے صحیح طریقے سے سیدھے طریقے سے نکاح کرو اور اپنی خواہش پوری کرو۔ یہ غلط طریقہ جو تم لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے ہم جنس پرستی، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی برا فعل ہے، اور تم اس سے باز آ جاؤ جائز طریقے سے۔ خواتین سے جو ہے، بناتی کا لفظ لائے ہیں یہاں پر لوط علیہ السلام، اس سے مراد قوم کی بیٹیاں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی عورتوں کے باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے تو محاورتاً یہاں خواتین کو اپنی بیٹیاں فرمایا ہے، اور یہ کہا کہ اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو یہ خواتین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، ان سے نکاح کرو۔ لیکن ان کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، وہ لوگ پر تو ایک نشہ چڑھا ہوا تھا، نشہ طاری تھا، جس میں وہ بالکل آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ یعمہون، عمیہ یعمہو، آنکھوں کے اندھے ہو رہے تھے، دل کے اندھے ہو رہے تھے۔ عمیہ، عین میم، آنکھوں کے اندھے ہونا، نابینا ہونا، یہ لوگ تو دل کے اندھے ہو رہے تھے۔ یہاں پر یہ جو جملہ ہے ایک طریقے سے جملہ معترضہ کفار مکہ کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنے بالکل ایک نشے میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ بھی یہاں پر آئے گا، دوسرا مطلب اس سے یہ بھی آئے گا کہ وہ لوگ جن کو لوط علیہ السلام سمجھا رہے تھے وہ لوگ بھی اپنے نشے میں بالکل اندھے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو صبح ہوتے ہوتے انہیں ایک تیز چنگھاڑ آ کر پکڑ لی۔ مشرقین، اشرق یشرق، سورج کا طلوع ہونا، مشرق طلوع ہونے کی جگہ ہے، اور مشرق جن کے اوپر سورج طلوع ہو رہا ہے، مشرقین اس کی جمع ہے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت اور اس سے پہلے ان لوگوں کو اوپر یہ آفت آئی، یہ زبردست دھماکہ، صیحہ جو ہے یہ دھماکے کے میننگ میں آتا ہے، ایک سخت دھماکے نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے اس بستی کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا، تلپٹ کر دیا، پورے طریقے سے بستی پلٹ کر رکھ دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش بھی برسا دی۔ اب وہ پکی مٹی کے پتھروں کی بارش، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ شہاب ثاقب تھے یا پھر یہ کہ آتش فشاں کے طور پر زمین سے نکلے ہوئے پتھر تھے، جو بھی تھا، لیکن ان کا جرم اتنا زیادہ سخت تھا، اتنا برا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی ان پر رحم نہیں کیا۔ پہلے تو فرشتوں کو حکم دیا، پوری کی پوری بستی اٹھا کر پلٹ دی گئی، اور ایک تیز دھماکہ ہوا، پوری بستی پلٹ گئی، اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور کوئی بھی ان میں باقی نہیں بچا۔ یہ لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر باہر نکل رہے تھے، اور ان کی جو نافرمان بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کا دل پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے چیخ پکار کی جب آواز آئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا، اور ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ بھی وہیں پر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہم سب کو نجات دے دیں گے سوائے ان کی بیوی کو، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے اس کے مقدر میں ہی پیچھے رہ جانا لکھا تھا۔ تو یہ جو عذاب آیا ہے، یہ عذاب قوم لوط پر آیا ہے، اور اس عذاب کی جگہ پر وہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ بحر مردار آج بھی موجود ہے، ڈیڈ سی کے نام سے، جس میں کوئی بھی مخلوق کبھی بھی اس میں پنپتی نہیں ہے۔ اس کا پانی اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ اس میں
कोई भी समुद्री मखलूक उसमें पैदा नहीं होती है, आज भी वो मौजूद है इबरत के लिए, उसके आस पास के एरिया भी मौजूद हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, अच्छा इनका जो जुर्म था हम जिनसे परस्ती, और जिसकी वजह से इन पर अजाब आया था, और अल्लाह ताला ने इसे साफ साफ बयान किया है। इस जुर्म को आज लोग जुर्म नहीं मानते हुए उसे अपना हक समझते हैं, और उसके लिए कवानीन बन रहे हैं दुनिया में। पूरी दुनिया में तो बन ही चुके हैं, खुद हमारे यहाँ इंडिया में भी इसके लिए कानून बन चुका है। इससे पहले भी मैं इसकी तशरीह में ये बात आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी इसका कानून बन चुका है कि अगर कोई इस तरीके से रहना चाहे तो इस तरीके से रह सकता है। हम जिनसे परस्ती को जवाज का लाइसेंस से दिया गया, कानून बन गया है। और अगर हम इसे बुरा नहीं समझेंगे, दिल में बुरा नहीं समझेंगे, और लोगों को इससे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सोचना चाहिए कि अगर ज्यादातर लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं तो फिर आगे अंजाम क्या होने वाला है। तो ऐसा जुर्म है जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल माफी नहीं है, और लोग उसे आज अपना हक समझ के उसे मांग रहे हैं, और उसके लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। उसके लिए पार्लियामेंट में पूरे पूरे बिल पास हो रहे हैं, कवानीन बनाए जा रहे हैं, लोगों को उसका लिए लाइसेंस फराहम किए जा रहे हैं। यानी आज दुनिया फिर किस तरीके से गलत चीज की तरफ और नाफरमानी की तरफ जा रही है, हमें इस पर गौर करना है, और उसे कैसे खत्म कर सकते हैं इसके लिए भी हमें कोशिश करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे इन फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन, बेशक इन जो वाकयात सुनाए जा रहे हैं इसमें एक निशानी है समझदार लोगों के लिए, साहबे फिरासत लोगों के लिए। तवस्समा या तवस्सम है ना, इसका रूट वर्ड वसमा है, साहबे फिरासत समझदार। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो वाकयात वाकया बराए वाकया नहीं है, किस्सा बराए किस्सा नहीं है कि हम सुना रहे हैं और तुम इसे किस्सा समझकर और अपने जहन की तफरीह के तौर पर इसे सुनते रहो, बल्कि इन वाकयात में समझदारों के लिए, दानिशमंदों के लिए, अक्ल रखने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है कि हमें आज ही संभल जाना है। आज ही हमें अपने अमाल का जायजा लेना है। जो लोग इस चीज में मुब्तला हैं उन्हें इससे बाज आ जाना है। वइन्नहा लबिसबीलिम मुकीम, और ये वाकया जो पेश आया था वो बिल्कुल आम रास्ते पर वाक़ था, यानी हिजाज से शाम तक का और इराक से मिस्र जाते हुए ये जो तबाहशुदा इलाका था, अजाब ज़दा जो इलाका है, वो आज भी रास्ते में पड़ता है, और अक्सर काफले के लोग वहां से गुजरते हैं। बिल्कुल रास्ते के जो शाहराए आम है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाईवे कहते हैं, बड़ी बड़ी जो सड़कें होती हैं उसके बिल्कुल पास में ही ये इलाके मौजूद हैं, और जो काफले के लोग आते जाते हैं वो इनकी तबाही के आसार देखते हैं। पूरे इलाके में आज तक वो तबाही बर्बादी के आसार बिल्कुल नुमाया नजर आते हैं। और ये इलाका वही बहर लूज जो है, यानी बहर मुर्दार जो है, डेड सी के पास में ही मशरिक और जुनूब में ये इलाका वाक़ है। और जो जोग्राफी लिहाज से जो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं वो खुसूसियत के साथ ये बताते हैं कि यहाँ पर इस दर्जा वीरानी पाई जाती है कि जिसकी मिसाल पूरी जमीन पर कहीं भी और नहीं देखी गई। तो इस तरीके से इन लोगों का जो अमल था उसकी सजा ऐसी दी गई कि उस सरजमीन को आज भी बिल्कुल वीरान रखा गया है। इन्न फी ज़ालिका लायतन लिल मुमिनीन, बेशक इसमें इन तमाम चीजों में ईमान लाने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। जो नहीं समझना चाहते वो तो नहीं समझते हैं, निशानियां देख के भी नहीं समझते हैं, वाकयात सुन के भी नहीं समझते हैं, उनके नतीजे देख कर भी, उनके ऊपर अजाब आया ये सुनकर भी, पढ़ कर भी वो लोग नहीं समझते हैं। लेकिन जो मोमिन है, ईमान लाने वाले हैं, मानने वाले हैं, अल्लाह ताला पर, आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं, उनमें उनके लिए इन वाकयात में बहुत बड़ी निशानी है। यहाँ पर जो आयतन का लफ्ज जो नकरा लाया गया है, ये नकरा बहुत बड़े के मीनिंग में है। ये बहुत बड़ी निशानी है, कोई छोटी मोटी निशानी नहीं है कि उसे दरगुजर कर दिया जाए, उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ दिया जाए। बहुत बड़ी निशानी है।
اور کوئی بھی آگے اس قسم کے فعل میں اگر مبتلا ہونا چاہے تو اس کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت اس واقعے میں موجود ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا والے بھی بہت ظالم تھے۔ اصحاب ایکا شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا نام تو بنی مدیان تھا، اور مدین ان کا مرکزی شہر تھا، اور ان کے پورے علاقے کو مدین کہا جاتا تھا۔ اور جو ایکا ہے یہ تبوک کا پرانا نام ہے۔ وہ غزوہ تبوک جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے رومیوں سے مقابلہ کرنے، اس کا بہت پرانا نام ایکا تھا، اور اس کے لغوی معنی گھنے جنگل کے آتے ہیں۔ تو یہ ایکا والے، یہاں پر شعیب علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، ان کی قوم کا نام لیا گیا، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایکا والے بھی ظالم تھے۔ یہاں پر ان کی پوری ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، صرف اتنا کہا گیا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، وہ لوگ ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور ان دونوں کے، ان نہما میں دونوں آ گئے، مطلب قوم لوط اور قوم ایکا یہ دونوں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ مطلب یہ دونوں جو ہائی وے کے اطراف میں ہی واقع ہیں، لوگ آتے جاتے ان کی اجڑی ہوئی سرزمین کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو قوم شعیب کا جرم جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اگر کسی کو دیتے تھے ناپ کے تول کے تو کم دیتے تھے، اور اگر لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا مت کرو، ناپ تول صحیح دو اور صحیح لو، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اور پھر اس کی وجہ سے ان پر یہ ایک بڑا جرم تھا ان کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگ بہت سارے جرائم میں مبتلا تھے، پھر ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک قوم ہے، اس میں ایک بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اور ان پر عذاب آ رہا ہے، لیکن آج کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ تمام جرائم پائے جا رہے ہیں، کوئی ایک جرم نہیں۔ یہاں پر ہم جنس پرستی بھی بالکل عام ہے، ناپ تول میں کمی بھی بالکل عام ہے، اور بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ لوگ یہ ناپ تول میں اتنے بڑے پیمانے پر کمی کرتے ہیں، کمی اور زیادتی کرتے ہیں لین اور دین میں، کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبرت کے لیے فرمائی ہیں، یہ عبرت جو لوگ حاصل نہیں کرتے اور اسی کام میں مبتلا ہوئے، آج بھی مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے۔ یہاں پر جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی روش سے باز نہیں آتے، جو لوگ رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، ڈھٹائی کرتے ہیں، عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی گمراہی میں بالکل اندھے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان پر ایسا عذاب آتا ہے۔ وہیں پر عام طور سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ ان برائیوں میں سے کسی بھی برائی میں اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا منتظر ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پورے سماج میں ایسی بیماریاں وجود میں نہ آئیں، ایسے جرائم پھلے پھولے نہیں، اور اس کے تدارک کی، اس کی تلافی کی، اس کو خاتمے کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں، اپنی حد تک وہ کوششیں کرتے رہیں، تاکہ اگر عذاب آیا بھی تو ہم اس میں شامل نہ ہو سکیں، ہم اس سے بچ سکیں۔ ورنہ اگر ہم انہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے کہ کرنے والے کر رہے ہیں، کرنے تو ہم سے کیا، ہم اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کریں گے، اسے لوگوں کو بتائیں گے بھی نہیں کہ یہ جرائم ہے، یہ اتنا برا جرم ہے، اور اس کو خود دل میں بھی برا نہیں سمجھیں گے، تو پھر اللہ نہ کرے کہ یہ عام عذاب جو ہے تو پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کسی کے اوپر لا سکتا ہے۔ یہ سب عبرت کے واقعات ہیں، نصیحت کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے اور صحیح راستے پر آخری سانس تک ہمیں صحیح راستے پر قائم رکھے، اور جو جرائم بیان کیے جا رہے ہیں، جو جرائم آج بھی دنیا میں بالکل عام طور پر
پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہمیں حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت آخرت کی فکر کرنے والے اور آخرت کی تیاریاں کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔